بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سامعین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، میں روزانہ کی بنیاد پر اسے اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ میری کاوش قبول فرمائے۔ یہاں یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ثواب کے لیے اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر کیجیے گا، آپ کو یقیناً دوہرا اجر ملے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فاما الذین فضلوا بغاد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النحل آیات مبارکہ 70 اور 71 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصہ بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، یعنی حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ تمہاری پرورش اور رزق رسانی کا سارا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ تمہاری زندگی اور موت دونوں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے کا اختیار رکھتا ہے نہ موت دینے کا۔ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، یعنی یہ علم جس پر تم ناز کرتے ہو اور جس کی بدولت ہی زمین کی دوسری مخلوقات پر تم کو شرف حاصل ہے، یہ بھی خدا کا بخشا ہوا ہے۔ بے شک تم اپنی آنکھوں سے یہ عبرتناک منظر دیکھتے رہتے ہو کہ جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لمبی عمر دے دیتا ہے تو وہی شخص جو کبھی جوانی میں دوسروں کو عقل سکھاتا تھا کس طرح گوشت کا ایک لوتھڑا بن کر رہ جاتا ہے جسے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ زمانہ حال میں اس آیت سے جو عجیب و غریب معنی نکالے گئے ہیں وہ اس امر کی بدترین مثال ہیں کہ قرآن کی آیات کو ان کے سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک ایک آیت کے الگ معنی لینے سے کیسی کیسی لا طائل تعویلوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے اس آیت کو اسلام کے فلسفہ معیشت کی
اصل اور قانون معیشت کی ایک اہم دفعہ ٹھہرایا ہے۔ ان کے نزدیک آیت کا منشا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے رزق میں فضیلت عطا کی تو انہیں اپنا رزق اپنے نوکروں اور غلاموں کی طرف ضرور لوٹا دینا چاہیے، اگر نہ لوٹائیں گے تو اللہ کی نعمت کے منکر پائیں گے۔ حالانکہ اس پورے سلسلہ کلام میں قانون معیشت کے بیان کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے، اوپر سے تمام تقریر شرک کے ابطال اور توحید کے اثبات میں ہوتی چلی آ رہی ہے، اور آگے بھی مسلسل یہی مضمون چل رہا ہے۔ اس گفتگو کے بیچ میں یکا قانون معیشت کی ایک دفعہ بیان کر دینے کا آخر کون سا تک ہے؟ آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس کے بالکل برعکس مضمون بیان ہو رہا ہے۔ یہاں استدلال یہ کیا گیا ہے کہ تم خود اپنے مال میں اپنے غلاموں اور نوکروں کو جب برابر کا درجہ نہیں دیتے، حالانکہ یہ مال خدا کا دیا ہوا ہے، تو آخر کس طرح یہ بات تم صحیح سمجھتے ہو کہ جو احسانات اللہ نے تم پر کیے ہیں ان کے شکریہ میں اللہ کے ساتھ اس کے بے اختیار غلاموں کو بھی شریک کر لو، اور اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھو کہ اختیارات اور حقوق میں اللہ کے یہ غلام بھی اس کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہیں۔ ٹھیک یہی استدلال اسی مضمون سے سورہ روم آیت نمبر 28 میں کیا گیا ہے۔ وہاں اس کے الفاظ یہ ہیں: ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اللہ تمہارے سامنے ایک مثال خود تمہاری اپنی ذات سے پیش کرتا ہے۔ کیا تمہارے اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے تمہارے غلام تمہارے شریک ہیں، حتیٰ کہ تم اور وہ اس میں برابر ہوں، اور تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنے برابر والوں سے ڈرا کرتے ہو؟ اس طرح اللہ کھول کھول کر نشانیاں پیش کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ دونوں آیتوں کا تقابل کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی مثال سے استدلال کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک دوسری کی تفسیر کر رہی ہے۔ شاید لوگوں کو غلط فہمی افبنعمت اللہ یجحدون کے الفاظ سے ہوئی ہے۔ انہوں نے تمثیل کے بعد متصلاً یہ فقرہ دیکھ کر خیال کیا کہ ہو نہ ہو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اپنے زیر دستوں کی طرف رزق نہ پھیر دینا ہی اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ حالانکہ جو شخص قرآن میں کچھ بھی نظر رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ غیر اللہ کو ادا کرنا اس کتاب کی نگاہ میں اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے۔ یہ مضمون اس کثرت سے قرآن میں دہرایا گیا ہے کہ تلاوت و تدبر کی عادت رکھنے والوں کو تو اس میں اشتباہ پیش نہیں آ سکتا، البتہ انڈیکسوں کی مدد سے اپنے مطلب کی آیات نکال کر مضامین تیار کرنے والے حضرات اس سے ناواقف ہو سکتے ہیں۔ نعمت الہی کے انکار کا یہ مفہوم سمجھ لینے کے بعد اس فقرے کا یہ مطلب صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ مالک اور مملوک کا فرق خوب جانتے ہیں اور خود اپنی زندگی میں ہر وقت اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں، تو کیا پھر ایک اللہ ہی کے معاملہ میں انہیں اس بات پر اصرار ہے کہ اس کے بندوں کو اس کا شریک کو سہیم ٹھہرائیں، اور جو نعمتیں انہوں نے اس سے پائی ہیں ان کا شکریہ اس کے بندوں کو ادا کریں؟ حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کی نظر مانے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کی نظر مانے تو وہ اس کی نافرمانی
نہ کرے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الایمان حدیث نمبر 66-96 فوائد۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کی نظر پوری کرنی چاہیے اور نافرمانی کی نظر پوری نہ کی جائے۔ ناظرین و سامعین محترم، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا وراغ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ النحل کی آیات مبارکہ 71 اور 72 70 اور 71 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ یہ روحانی اور قرآنی ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ نیز بیل آئیکن کو، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے لکھانہ کا ہمیشہ حفظ و حمی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاغ ختم کرتا ہوں اس بات کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے لکھانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔